اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کا ٹاپک ہے غیبت۔ اب ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں غیبت کم کی جاتی تھی، اسی لیے کہ ان کی بدبو آتی تھی، مگر اب غیبت اتنی عام ہو گئی ہے، دماغ میں سونگنے کی قوت اس کی بدبو کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص چمڑائے رنگنے والے کے گھر میں داخل ہو تو وہ اس کی بدبو سے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتا، مگر وہ لوگ وہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مشقت، اس قسم کے بدبو کی عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہی حال اب اس غیبت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج شاید ہی کوئی محفل غیبت سے خالی ہو، پھر بھی کثرت غیبت کی وجہ سے بدبو کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم لوگ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کتنا دور جا چکے ہیں کہ برائی کو برائی مان کر اور اس کی سزا کے بارے میں جان کر بھی بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کاش ہمارے دلوں میں ذرا سا بھی خوف خدا پیدا ہو جائے نا، تو یقین ان برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اچھوں کے صدقے ہمیں بھی اچھا بنائے اور برائی سے بچا لے، آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر بھی روزہ نہ اختیاری کرے، یہاں تک کہ جب شام ہو گئی تو لوگ آنا شروع ہو گئے اور ہر شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے دن میں روزہ رکھا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں افطاری کر لوں۔ آپ اسے اجازت فرماتے۔ اس طرح لوگ آتے گئے اور اجازت لیتے گئے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے 2 جوان عورتوں نے روزہ رکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں آتے ہوئے شرماتی ہیں، انہیں افطاری کی اجازت دے دیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر عرض کی تو آپ نے فرمایا، وہ شخص کیسے روزے دار ہو سکتا ہے جس کا دن لوگوں کا گوشت کھاتے ہوئے گزر جائے؟ تم جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر تم روزے دار ہو تو کسی طرح خے کرو۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے خون کی الٹی کی۔ اس شخص نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا معجزہ بیان کیا۔ آپ نے اس کی بات کو سن کر فرمایا، اگر یہ چیز ان کے پیٹ میں موجود رہتی تو انہیں آگ جلا دیتی۔ ایک روایت کے لفظ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا تو وہ کچھ دیر بعد دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، وہ دونوں مر چکی ہیں یا مرنے کے قریب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے پیالہ منگوایا، تو آپ نے پیالہ منگوا کر ان میں سے ہر ایک سے فرمایا، اس میں خے کرو۔ چنانچہ ایک نے پیپ خور سے پیالہ بھر دیا اور پھر آپ نے دوسرے سے بھی خے کرنے کو کہا تو اس نے بھی ویسے ہی کیا۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں نے اللہ کے حلال کر دیے رزق سے روزہ رکھا اور اللہ کے حرام کر دیے اشیاء سے افطاری کی۔ ان میں سے ایک دوسرے کے پاس جا بیٹھی اور یہ دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہی، یعنی غیبت کرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتاؤ اس سے بہتر بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جس نے غیبت کی اصلیت اور حقیقت کو پہچانا جائے؟ غور کریں کہ منہ سے بھی نہیں کھایا اور پیٹ سے گوشت اور پیپ قے میں نکال رہے ہیں۔ گویا غیبت کرنے والا بظاہر لفظوں سے غیبت کرتا ہے، لیکن حقیقت اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خے میں نکال کر بتا دیا۔ اس کے بعد بھی اگر آج کوئی مسلمان نہ سمجھے اور مرد بھائی کا گوشت کھاتا رہا تو کتنا افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں غیبت سے بچائے،
آمین۔